بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج میں آپ سے ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ایک شفقت آپ ضرور یہ بھی فرمائیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اسلام کو درپیش مسائل اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کا جو ذہن منتشر کیا جا رہا ہے اور اسلام کی اصل حقیقت سے دور لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ واریت اور مسلکیت کے نام پر، اپنی انا کے نام پر اس کو ختم کرنا اور اصل اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنا اور دعوت دینا ہے۔ دوستان محترم، آج ہمارے اندر امت مسلمہ کے خاص طور پہ علماء کے اندر، اہل علم کے اندر خام خواہ کی انانیت پائی جاتی ہے۔ یعنی انانیت کا مطلب کہ جو میں کہتا ہوں وہی بات درست ہے، دوسرا بندہ خواہ کتنا بھی درست کیوں نہ کہہ رہا ہو، کتنی اچھی بات کیوں نہ کر رہا ہو، وہ درست نہیں ہوتی ہمارے نزدیک۔ ہم میں سے ہر کوئی آج اسی بدگمانی کے اندر، اسی بات کے اندر پڑا ہوا ہے اور گرفتار ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ ایک ایسا یہ جو ساری تفرقہ بازی ہے، اس کو کے درمیان جو اصل رستہ ہے، اصل حقیقت ہے، اس کی طرف ہم کوشش کریں گے کہ اشارہ ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو بڑی سادہ سی ایک بات، آج ایک حدیث پاک سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ 2 احادیث میں انشاءاللہ پڑھوں گا، پھر اس پر آخر پہ تھوڑی سی ہلکی سی بات کریں گے۔ پہلی حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی کتاب صفت الصلاۃ کے اندر ہے، اور دوسری حدیث پاک بھی جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا وہ بھی صحاح ستہ کی جو متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو پہلی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمران بن حسین نے فرمایا، میں آپ کو ترجمے کے لفظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ کے اندر نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ کے اندر وہ نماز پڑھی کہ حضرت علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی کہ ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آ گئی، اور وہ انہوں نے بتایا کہ وہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور دوسری حدیث پاک بھی میں آپ سے شیئر کر لوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث پاک حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ جو سب سے بڑے راوی ہیں حدیث پاک کے، وہ کہتے ہیں، حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم سے میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ میں نے جو آپ کو نماز پڑھائی ہے وہ میری نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، یعنی میں نے تم میں سے سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نماز ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، 2 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ دونوں احادیث اگر آپ کو دیکھیں تو اس کے اندر پوری نماز کا نقشہ بیان نہیں کیا گیا، صرف
ان دونوں احادیث کے اندر تکبیر کہنے کی بات کہی گئی کہ جب وہ گئے رکوع کیا یا سجدہ کیا تو انہوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، یعنی ان دونوں اور یہ دونوں احادیث بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ احادیث ہیں۔ تو اگر بندہ یہ لے کر بیٹھ جائے کہ نماز صرف ان دو ہی احادیث کو پڑھے اور پڑھ کر انہی دو احادیث پر نماز کا فیصلہ کرے تو کبھی وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ نہ اس کے اندر ثنا کا ذکر ہے، نہ اس کے اندر تکبیر کے علاوہ نہ ہاتھ اٹھانے کا ایک دفعہ یا دو دفعہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اگر آپ پوری نماز کی حالت کو ان دو احادیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا، صرف ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص اگر ان دو احادیث کو پڑھے اور پڑھ کر کہے کہ یہی نماز ہے تو وہ تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، کامل کیسے ہوگی؟ تو پتہ کیا چلا؟ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث کے اندر اب باقی چیزیں مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو فقہا نے کیا کیا؟ اب فقہا کا کام ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں تگودو کرتے ہیں، اس میں سوچ بچار کرتے ہیں، اور سوچ بچار کر کے مختلف احادیث کو وہ نماز کا جو اصل سٹرکچر ہے، نماز کا جو اصل طریقہ ہے، وہ فقہا اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ یعنی ایک حدیث پاک کے اندر تمام پوری کی پوری نماز کا پورا حالت کبھی بھی مکمل طور پہ نماز کی حالت بیان نہیں ہوگی۔ بہت ساری احادیث کو جب ہم ملائیں گے تو ملانے کے بعد نماز کا صحیح جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو احادیث، اب نماز پر کوئی فتویٰ کون دے سکتا ہے، یا نماز پر کو کس طرح ادا کیا جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مکمل نماز کس طرح تھی، یہ مختلف احادیث سے ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو یہ وہی ہمیں سمجھا سکتا ہے جو تمام احادیث پر، تمام کتب احادیث کا پر اتھارٹی ہو، پورا عالم دین ہو۔ چند احادیث یا چند کتابیں پڑھ لینے سے نماز کی حقیقت اور کسی بھی عمل کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے صرف ان حضرات سے جو یہ ہر وقت حدیث پاک کی بات کرتے ہیں اور فقہا کو وہ احادیث کے ذریعے سے رد کرتے ہیں، دیکھیں جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ کہا اور حدیث یہ آ رہی ہے، یعنی وہ جو ائمہ کرام کی جدوجہد ہے اور سٹرگل ہے اور ثقافت ہے، اس کو وہ مشکوک کرتے ہیں اور ان کے اوپر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کہ جیسے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں، ہم امام شافعی سے بڑے عالم ہیں، ہم امام بخاری سے بڑے عالم ہیں، ہم امام احمد بن حنبل سے بڑے عالم ہیں۔ یعنی آج کے دور میں ایک فتنہ یہ پیدا ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ائمہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ حدیث کو فالو کریں۔ تو حدیث پاک کو اگر ڈائریکٹ آپ فالو کریں گے تو آپ کو کسی چیز کی بھی صورت واضح نظر نہیں آئے گی، آپ بھٹکتے پھریں گے۔ تو احادیث کو سم اپ کر کے جو طریقہ بنتا تھا نماز کا، اذان کا، وضو کا، طہارت کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ فقہا نے مسائل کے اندر لکھا ہے۔ تو جو فقہا کی محنت، اب ہر بندہ مکمل احادیث کا عالم تھوڑا ہو سکتا ہے۔ تمام احادیث ایک ہی وقت میں تھوڑی کسی نے پڑھ کے حفظ کی ہوتی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ جیسے اکابرین جنہوں نے ساری زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دین پر محنت کرتے ہوئے لگائی ہیں، ان پر اعتراض کرنا اور اپنی ذات کو، اپنے علم کو ان سے زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کے اندر ایک اور فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور حق کا ساتھ دینے اور حق کو سمجھنے اور دین کی اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔